مسیح یسوع کے جلالی اور خوبصورت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ سب خوش ہیں؟ پریز گاڈ۔ آپ سب کو برہ کی ضیافت مبارک ہو۔ ایک دوسرے کو وش کیجئے، برہ کی ضیافت وش کیجئے۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ سب ایک دوسرے کو برہ کی ضیافت وش کیجئے۔ ہاللویہ۔ آج جیسے کہ میں آپ کو وش کر رہا ہوں، آپ سب ایک دوسرے کو وش کر رہے ہیں کہ آج کیا ہے؟ برہ کی ضیافت ہے، عشاء ربانی ہے، اور یقیناً نئے عہد کے پیالے میں سے ہم پیتے ہیں اور مبارک لوگ ہیں۔ ہاللویہ۔ تو عبرانیوں کے خط کو نکالیے، 9ویں باب کی 22ویں آیت کو ہم تلاوت کریں گے، اور یہ ایسی آیت مقدسہ ہے جس کے متعلق میرا ایمان ہے کہ اس کا دوسرا حصہ آپ سب کو زبانی بھی یاد ہے۔ عبرانیوں 9ویں باب کو کھولیے اور اس کی 22ویں آیت کو سامنے رکھیے، اور میں آپ کو عبرانیوں کے خط کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ عبرانیوں کا خط پالوس رسول کا وہ خط ہے جس میں سب سے زیادہ پوری بائبل مقدس میں لہو کا ذکر ہے، لیکن سب سے زیادہ لہو کا، یسوع کے پاک لہو کا ذکر عبرانیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے پالوس رسول نے کیا ہے، اور تقریباً 20 ایسی آیات ہیں جو یسوع کے پاک لہو کی تعظیم اور اس کی تکریم اور اس کی برکت اور اس کی قوت کا اظہار و اقرار کرتی ہیں۔ آج کی ہماری جو آیت مقدسہ ہے اسے میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کو ہوں، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک بار پھر یہ پہلا حصہ پڑھوں گا اور دوسرا حصہ آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھیں گے۔ پہلا حصہ سنیے، خدا کا بندہ پالوس رسول کہہ رہا ہے، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق، کس کے مطابق؟ خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور میرے پیچھے پیچھے پڑھیے، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ کلام خدا کی تلاوت پاک کے وسیلہ سے ہم بھی خون بہائے جانے کے وسیلہ سے معاف کیے گئے۔ آئیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہوئے زوردار تھالیاں یسوع کے پاک لہو کے لیے۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ پالوس رسول کہہ رہے ہیں کہ تقریباً سب چیزیں، کتنی چیزیں؟ سب چیزیں دنیا میں بے تحاشا خدا کے کلام سے ترتیب دی گئی، بنائی گئی، خلق کی گئی چیزیں ہیں، اور وہ ساری کی ساری گناہ کی وجہ سے، آدم کے گناہ کی وجہ سے ناپاک ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ زمین لانتی ہوئی، اور زمین پر بسنے والی تمام تر اشیاء بھی آدم کے گناہ کی وجہ سے ناپاک ہو گئی، اور خدا کا بندہ فرما رہا ہے کہ تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق، کس کے مطابق؟ شریعت کوئے سینہ پر، کوئے حورب پر دی گئی، اور شریعت کے مطابق قربانیوں کا ایک نظام دیا گیا، خون بہانے کے طریقے بتائے گئے، کفارہ اور بخشش کے طریقے بتائے گئے، اور شریعت کے مطابق خون سے سب چیزیں کیا کی جاتی ہیں؟ پاک کی جاتی ہیں۔ کس کس نے احبار کی کتاب پوری پڑھی ہوئی ہے؟ احبار کی کتاب پہلے 6 ابواب، کتنے؟ پہلے 6 ابواب اگر آپ نے پڑھے ہیں تو پہلے باب میں ایک قربانی یعنی سوختنی قربانی کا ذکر کیا گیا۔ کس میں؟ احبار کی کتاب، لاویوں کی کتاب اور اس کے چیپٹر نمبر 1 میں، اور سوختنی قربانی چیپٹر نمبر 1 میں ہے، اور دوسرے باب میں نظر کی قربانی، کون سی قربانی؟
اور اسے آتشین قربانی بھی کہا جاتا ہے. اور تیسرے باب میں سلامتی کی قربانی. کون سی قربانی؟ کون سی قربانی؟ سلامتی کی قربانی. اور چوتھے باب میں خطا کی قربانی. کون سی قربانی؟ میرے ساتھ رہیے. احبار کی کتاب کے پہلے 5-6 ابواب میں ان قربانیوں کا ذکر ہے جو شریعت کے مطابق خون بہانے اور ہر چیز کو تقریباً سب چیزوں کو پاک صاف کرنے کی قربانی ہے. اور ہاں چوتھے باب میں کون سی قربانی ہے؟ خطا کی قربانی. بول گئے چوتھے باب میں کون سی قربانی ہے؟ خطا کی قربانی. اور 5ویں اور 6ٹھے باب میں جرم کی قربانی ادا کرتے رہے. یعنی خدا نے شریعت کے مطابق قربانیوں کا نظام دیا. اور یہاں پہ پولس رسول اسی بات کو کہہ رہے ہیں. اور تقریباً سب چیزیں دنیا میں جتنی چیزیں ہیں لکھا ہے پولس رسول نے فرماتا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے. اب وہ جو محروم ہیں خدا کی بخشش، خدا کے جلال، خدا کی برکت، خدا کی رحمت سے وہ جو محروم ہیں ان کی پاکیزگی، ان کی بحالی، ان کی طہارت، ان کا پاک کیا جانا. پالوس کہتا ہے شریعت کے مطابق سب چیزوں کا پاک کیا جانا کس کے وسیلہ سے ہے؟ خون کے وسیلہ سے. اور آگے وہ کہتا ہے اور بغیر خون بہائے، بغیر خون بہائے. اب آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ خون بائبل مقدس میں کس قدر اہم ہے اور یسوع کا خون کس قدر اہم ہے. لفظ خون یا لہو، لفظ خون یا لہو بائبل مقدس میں 357 ورسز میں آ چکا ہے. کتنی؟ 357 آیات میں لفظ خون جو ہے بائبل مقدس میں آ چکا ہے. اور 447 یعنی 447 کتنے؟ 447 بار خون لہو کا ذکر بائبل مقدس میں آ چکا ہے. 357 آیات اور 447 بار لفظ خون کا ذکر آ چکا ہے. خون، لہو خواہ براہ راست یا علامتی طور پہ مسیح کے خون کی طرف اشارہ کرتا ہے. بائبل مقدس میں جہاں پہ بھی لفظ خون آیا ہے، لہو آیا ہے، براہ راست ہو یا علامتی طور پہ وہ یسوع کے خون کی طرف کیا کرتا ہے؟ اشارہ کرتا ہے. سب کہیں آمین. اور بائبل مقدس کی جو بنیادی اصطلاح ہے the biblical basic term is blood. آدم نے بھی کیا کیا؟ جب وہ گناہ کر بیٹھا تو پتوں سے انہوں نے کیا سلائی کر لی؟ لنگیاں، کرتے سلائی کر لیے. اچھا، کیونکہ انہوں نے جب تک گناہ نہیں کیا تھا بدن کا بھی پتا نہیں تھا کہ ننگے ہیں. گناہ ننگا کر دیتا ہے. انہیں پتا چلا ہم تو کیا ہیں، گناہ ننگا کر دیتا ہے. انہیں پتا چلنے لگ پڑا ہم تو ننگے ہیں. انہیں شرم آنے لگ پڑی. پہلے خدا کی حضوری میں ویسے ہی چلتے پھرتے تھے، اب گناہ ہے تو شرم آنے لگی. ایسا ہی انسان کے ساتھ ہوتا ہے. وہ گناہ کرنے لگتا ہے تو چھپتا پھرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے تو چھپتا پھرتا ہے. نہ خدا کی حضوری میں آنے کی اپنے آپ کو قابلیت سمجھتا ہے اور نہ ہی انسانوں کے ساتھ وہ مل پاتا ہے. ہاں، ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی خدا نے برا قربان کیا. کیا قربان کیا؟
پہلا برہ او بنائے عالم سے پیشتر ذبح کیا ہوا برہ ابتدا میں آدم کے گناہ کے وقت بھی قربان کیا گیا. ہاللیلویا. اور چمڑے کے کرتے ننگے بدن کو پہنائے گئے. اور ہاں اسی لیے لفظ خون لفظ لہو بنیادی اصطلاح ہے بائبل مقدس کی. سمجھ آ رہی ہے؟ میرے ساتھ رہیے گا. میرے عزیزو میں کہہ رہا ہوں کہ لفظ خون لفظ لہو بائبل مقدس کی کیا ہے؟ بنیادی اصطلاح ہے. The basic biblical term is blood. اچھا بائبل مقدس کے مطابق مسیح کے خون سے کسی قسم کی علیحدگی. کئی ایسے بھی آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا کہ کئی ڈینومینیشنز ایسی ہیں جو پاک کی شاہ کو نہیں لیتی, ہاں لہو کی تعریف کرتی ہیں. اب سن لیجئے, یہ بات میری طرف سے نہیں ہے, یہ کلام کی روشنی میں ہے کہ ایسی تمام تر وہ ڈینومینیشنز, ایسی تمام تر وہ زندگیاں, ایسی تمام تر وہ کلیسیائیں, ایسی تمام تر وہ بھیڑ اور لوگ, ایسے تمام تر وہ مجمع جو یسوع مسیح کے لہو سے کسی قسم کی بھی علیحدگی کا اظہار کرتے ہیں, وہ بدعت اور ارتداد ہیں. وہ بدعت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یسوع کا لہو ہی بنیادی کیا ہے؟ پاکیزگی کا مظہر ہے. سب کہیں آمین. میرے عزیزو میں تو حتیٰ کہ یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ انسانی جسم سے خون نکال دیں تو مٹی کا ڈھانچہ بچتا ہے. میرے ساتھ رہیے گا. انسانی بدن سے خون اچڑ جائے, خون نکل جائے, خون بہہ جائے تو کیا رہ جاتا ہے؟ یہ مٹی کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے. بائبل مقدس سے یسوع کا خون نکال دیں گے تو یہ محض لفظ ہوں گے, یہ محض کاغذ ہوگا. یہ زندہ کتاب اسی وقت ہے جب تک اس میں یسوع کا لہو ہے. بولو بولو یسوع مسیح کے نام کی. بات کیا چل رہی ہے؟ بائبل مقدس جو زندہ کتاب ہے, کیا ہے؟ اس میں سے کیا نکال دو؟ یسوع کے خون کی باتیں نکال دو تو یہ محض کاغذ ہے. یہ زندہ کتاب یسوع کے لہو, زندہ لہو کی وجہ سے ہے. ہاں اسی لیے 447 بار ذکر ہے اور 357 آیات ایسی ہیں جن میں یسوع کے لہو کا براہ راست یا علامتی طور پہ کیا ہے؟ ذکر ہے. بولو بولو یسوع مسیح کے نام کی. یسوع کا لہو اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اب میں بولتا رہوں تو یہ تو باتیں نہیں ختم ہوں. یہ کیا نہیں ہوگی؟ اس کی لہو کی شان, اس کے لہو کا اس کا بیان ختم نہیں ہوگا. ہاں ایک بات سن لیجیے, یسوع مسیح کا خون خدا کا خون ہے. ہاللیلویا. میں نہیں جو کہن دیا کبھی وہ کہ پادری صاحب ایگزیجریشن کر رہے ہیں, مبالغہ بازی. یسوع مسیح تے بشر بن کے آیا, وہ تو مقدسہ کنواری مریم تو پیدا ہوا, تو وہ کیسے خدا کا لہو ہے؟ آئیے میرے ساتھ نکالیے. پہلی بات, اہم بات, یسوع مسیح کا لہو خدا کا لہو ہے. بائبل کہہ رہی ہے. افسس کی کلیسیا کو الوداعیہ جو تقریر کر رہا تھا خدا کا بندہ پالوس رسول, تو اس نے اعمال کی کتاب میں جو تقریر ہے وہاں کہا تھا کہ یسوع کا خون خدا کا خون ہے. نکالیے میرے ساتھ اعمال کی کتاب 20واں باب اور 28ویں آیت. اعمال کی کتاب ہے اور 20ویں باب کی 28ویں آیت ہے. جی توجہ دیجیے. اس آخری الوداعیہ تقریر میں خدا کا بندہ پالوس رسول افسس کی کلیسیا کو کیا کہہ رہا ہے؟ ذرا توجہ دیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. بس اپنی اور اس سارے غلہ کی خبرداری کرو. افسس کی کلیسیا کو خدا کا بندہ لکھ رہا ہے, بس اپنی
اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا ہے، تاکہ خدا کی کلیسیا، میرے ساتھ رہیے گا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی غلہ بانی کرو، جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا ہے۔ اگر یہ کلیسیا خدا کی ہے تو اس نے مول بھی کس سے لیا؟ اپنے خاص خون سے مول لیا ہے۔ اس کا مطلب جو خدا کی کلیسیا ہے، خدا کا بدن ہے، خدا کے لوگ ہیں، خدا کی بھیڑیں ہیں، ان کو چھڑایا اور بچایا بھی خدا نے اپنا خون دے کر ہے۔ ہاں بولو بولو یسوع مسیح کے نام کی۔ یسوع کا خون خدا کا خون ہے۔ ہاں پالوس رسول کہہ رہا ہے کلیسیا کو مول خریدا ہے، مول لیا ہے اس نے اپنے ہی خون سے، یعنی خدا کی کلیسیا خدا کے خون سے خریدی گئی ہے۔ ہاں جو خدا کی کلیسیا ہے اسے اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ میں گناہ میں تھا، میں گناہ کے ہاتھوں جلال سے محروم ہو گیا تھا، لیکن خدا نے اپنا ہی خون دے کر مجھے مول لیا ہے، خرید لیا ہے۔